تھے ہی منفرد. عشق و محبت کا انداز، پھر مدینے کا ادب، مکہ مکرمہ کا ادب، کفل مدینہ، زبان سے کچھ نہیں بولنا. گھنٹوں گھنٹوں امیر صاحب فرماتے ہیں بیٹھ کر کوئی بات ہو، لیکن یہ شخص ہوتا تھا جو خاموش. بس یہ سفر تھا کفل مدینہ کا، امیر سنت کے کافی قریب جانے کا موقع ملا انہیں. اور یہ وہ سفر تھا امیر سنت نے اپنے اس مرید صادق کو بہت قریب سے بھی دیکھا. اور پھر واپسی جب ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ رکن شورا اور پھر جامعۃ المدینہ مجلس کے نگران بنے، تو مالیات میں مجلس سنبھالی، تو تحقیقات شرعیہ جو ہماری اس کے نگران بھی بنے، نگران تھے مجلس کے نگران. اور پھر وہ مالیات میں بھی ہے تو باب المدینہ مشاورت میں، تو شورا میں، تو پاکستان کابینہ میں. جی تدریس بھی ہاں تدریس کی. اور ان کی تدریس کا تو ایک اہم واقعہ ہے کہ جب وہ مارکیٹ اور جیسا عام جیسا بھی تجارت کورس ہوا نا، تو پچھلے دنوں ان کی حیات میں، ہمارے ہند کے قافلے سے پہلے کی بات ہے، ان کو وہ نصاب شریعت کتاب مرتب کی تھی مکتبۃ المدینہ نے. وہ نصاب شریعت کا چلا تو تب بازاروں کے جو اور عام قسم جو لوگ ہوتے وہ آئے تھے اس نصاب شریعت کو. اسلام بھائی بھی تھے اس وقت. ان کی تدریس کا بڑا ہی ایک پیارا اور خوبصورت منظر سامنے آیا کہ کتنی پیاری تدریس اور کتنا پیارا انداز ہے ان کا سمجھانے کا. میرے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ ان کی نصاب شریعت کی 5 آڈیو کیسٹیں مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہوئی ہیں. یہ ضرور مکتبۃ المدینہ سے لیں. اور میرا گمان غالب ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی وہ امید ہے کہ آڈیو کیسٹیں ہوں. اگر نہ ہو تو انشاءاللہ اس کو ایک بار پھر ڈالا جا سکتا ہے. البتہ میں ذرا وقت کی قلت کی وجہ سے تھوڑا جلدی آگے بڑھتا چلوں. جی جو بھی اتنے سارے شعبہ جات کا ذکر کیا کہ دعوت اسلامی کے 5-6 سے زائد شعبوں سے ان کا تعلق تھا. مجلس افتاء میں بھی تھے، رکن شورا تھے، اور دیگر جو جامعات وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ ساری ذمہ داری بالکل بحسن و خوبی جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے تھے. امیر اہل سنت کے حوالے سے جو آپ ذکر کر رہے تھے فنافی شیخ کے، تو میں نے بھی مجلس افتاء کے حوالے سے بھی اور مکتب افتاء میں بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارا. تو چند باتیں جو محسوس کی وہ یہ کہ بہت کم ایسے خوش نصیب مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کے انداز اور مزاج کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر گویا وہ اپنے عادت بنا لیتے ہیں اور اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو فاروق بھائی کی مسکراہٹ کا انداز اور بات چیت کرنے کا جو لب و لہجہ تھا وہ بہت حد تک امیر اہل سنت سے مشابہ تھا. اور یہاں تک کہ ایک بار دارالفتاء میں اس وقت ہوا کرتا تھا، ایک دوسرا جو شاہ فیصل کالونی میں ہے، تو وہاں پر تشریف لائے. واپسی میرے ساتھ پیدل روڈ تک آئے. تو یہ اپنے وقت کے پابند تھے، جس وقت جس مقام پر پہنچنا ہوتا تھا وہاں موجود ہوتے تھے، اور ٹائم دے کر کبھی وعدہ خلافی والی صورت ان کی اس میں نظر نہیں آتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے سارے معاملات کو بڑے اچھے انداز میں چلاتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ جس جگہ جانا ہوتا ہے وہیں پہنچتے ہیں، اور واپس بھی آپ بس میں سفر کر کے واپس اپنے گھر جائیں گے. تو میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی پابندیاں کرتے ہیں، اتنے مختلف شعبہ جات میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اچھی طرح انجام دے رہے ہیں. تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ بالکل تحدیث نعمت کے طور پر تھا. کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو مجھے اپنی ذمہ داری کا بار بار احساس رہتا ہے اور میں اس کو وہ پورا کرتا ہوں. تو یہ تھا کہ ان کے اندر فضول باتیں کرنا اور فضول کام یہ ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. انہیں نہ فضول باتیں کرتے ہوئے کبھی میں نے دیکھا، نہ فضول کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتے. تو جب آدمی فضول گوئی اور فضول کاموں کی عادت کو ترک کر دیتا ہے تو کرنے والے جو کام ہوتے ہیں اس کی طرف اس کی جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ کروڑا کروڑ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اتنے سارے کاموں کا ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے ان کے حوالے سے، کنز الایمان جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے وہاں پر انہوں نے کچھ عرصہ تدریس فرمائی تھی. تو نصاب کافی ہوتا ہے، بعض اساتذہ پورا کر پاتے ہیں، بعض پورا نہیں کر پاتے. جو دورانیہ ہوتا ہے تعلیمی ایام کا، تو وہاں پر ایک ناظم صاحب تھے، تو ایسے ایک دفعہ تذکرہ ہوا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے کن کن اساتذہ کا نصاب پورا ہو گیا، کن کا باقی ہے، کس کی کیا صورتحال ہے. تو جب مفتی فاروق صاحب کے بارے میں سوال ہوا اور پوچھا تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نصاب انہی کا پورا ہوتا ہے. پھر انہوں نے جو جملے کہے میرے ذہن میں رہ گئے، انہوں نے کہا یہ آتے ہی انہوں نے تدریس شروع کر دینی ہے، بیچ میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں،
سبق کے بارے میں انہوں نے پڑھانا ہے, سمجھانا ہے, اور جب پیریڈ ختم ہونا ہے تو کتاب بند کر کے چلے جانا ہے. تو ان کا یہ انداز ہے, ان کا کبھی نصاب پیچھے رہا ہی بڑی نہیں. سیدھی سادی سی اور ایک بڑا ہی مطلب پیارا اور ستھرا اور سچا انداز تھا ان کا یار. ایک نے جو یہ بھی جتنی ماشاءاللہ علمی اور قابلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو ساتھ میں وہ معاملات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ جب شورا اور کابینہ کے مشورے ہوا کرتے تھے تو مفتی صاحب کا جو وقت کی پابندی سے آنا, معاملات کو دیکھنا, اور پھر اس وقفے میں جیبی رسالے اپنے جیب میں رکھنا, اور جو بھی وقفہ آئے تو بس وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ جو ہے وہ کھولنا اور اس کو پڑھ لینا. مطلب یہ کہ الحمدللہ اس معاملے میں بھی مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں بہت بڑی کوئی شخصیت ہوں, لیکن وہ رسائل امیر علیہ سنت کے رسالے پڑھنا اور وقت کی پابندی کا احساس کرنا بہت ان کے اندر نمایاں ایک وصف تھا. یہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے. کتنے؟ 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کی کبھی تکبیر اولا فوت ہوئی ہو. 4 سال تک تکبیر اولا جو جتنا یہ ان کے ساتھ رہے فوت ہوئی ہو. اور میرا اپنا ذاتی بھی مشاہدہ ہے کہ صف اول کے حریث تھے, صف اول پاتے تھے, ترکیب ان کی بن جاتی تھی. اور جیسا کہ بیان ہو ہی رہا ہے کہ یہ کسی ایسی چیز میں طے نہیں. اب جیسے وقفہ ہوا مشورے کا یا کسی چیز ختم ہوئی, ان کا اٹھنا ہے, استنجا وضو کرنا ہے, سیدھا جا کے مسجد کی پہلی صف پہ جا کر بیٹھ جانا ہے, سنت قبلیہ پڑھنی ہے, پھر سنت بعدیہ پڑھنی ہے, اور ایک خوبصورت انداز ان کا تھا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا فرض نمازوں کے بعد جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں تو عموماً آپ مقتدی کو دیکھتے ہوں گے. اب یہ ہوتا ہے معمول ادھر ادھر دیکھنے کا. بہت دیر ہو گئی بیچارہ, وہ 4 رکعتوں تک ادھر ہی دیکھتا رہا. اب وہ تھوڑا سلام پھیر کر فری ہوا ہے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اللہ عالم کیا طبیعت ہوتی ہے. لیکن جب بھی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کی سعادت ملی صف میں, تو میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا. یعنی سلام پھیرتے ہی جیسے ساتھ والا ایک اسلام میں بیٹھا ہوا ہے, اب ایسی جمی ہوئی طبیعت اللہ میں عطا کرے, لیکن ان کا ایک انداز تھا, یا سلام پھیرا اور ان کی نظر نیچے, یوں ہوتے تھے یہ. اب دعا ہو رہی ہے فرض نماز کے بعد, تو یہ دعا ہو رہی, اب نظر نیچے, دعا ختم ہوئی, ہاتھ پھیرا, کھڑے ہوئے, سنت شروع. اتنا مطلب کوئی ٹائم, جیسے آپ نے فرمایا نا حضور, کوئی ان کا ٹائم یہ ویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور بالخصوص مدنی قافلوں کے حریث, ان کا مدنی قافلہ قضا نہیں ہوتا تھا. کہہ سکتے ہیں, مبالغہ کر رہا ہوں, کہ ان کی شاید زندگی میں کبھی مدنی قافلہ قضا نہ ہوا. یہ مبالغے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. کبھی کبھار کی ایک بات الگ ہوتی ہے. علاقائی نگران جہاں یہ تھے وہاں کے اسلامی بھائیوں کے بیانات پڑھ لیجئے, سن لیجئے, صدائے مدینہ لگانا, علاقائی دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت, اور جو دیگر چیزیں تھیں. آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ اچانک یہ ہمیں اطلاع ملی 18 محرم الحرام 1427 ہجری کو, یہ 17 فروری تھی 2006, یہ بھی ہم 2009 میں ہیں, تو 17 فروری تھی اور جمعہ کا دن تھا. میں ایک مشورے میں تھا, اچانک مجھے فون آیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, آپ تصدیق کریں. اب واقعہ ہوا تصدیق کریں تو خود کیسے یقین ہے. خیر وہ ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے. ہم پہنچے پھر ان کے مکان پر, گلشن اقبال میں ان کی رہائش ہے. وہاں بھی مطلب کچھ لوگ جمع تھے. پھر پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں. وہاں پہنچے. یعنی مجھے ذاتی طور پر میں عرض کر رہا ہوں, میں یقین نہیں کر پا رہا تھا. آپ نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, مطلب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں, یقین نہیں ہو رہا تھا. جا کر ایک ہوتا ہے نا کیفیت ہوتی ہے آدمی کی, اتنا قرب رہا ان کا, اتنی مطلب کہ وہ چیز رہی ہے. جمعرات اجتماع میں ساتھ تھے. اب جمعے کا دن تھا, ہاسپٹل پہنچا, وہاں پتہ چلا کہ فلاں مطلب اس جگہ پر ہیں. میں بیڈ پر پہنچا. اب جب پھر آخر کار جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ انتقال کر گئے تھے.
اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں.